بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ عرصہ نہیں، تقریباً 100 سال پہلے، 18ویں صدی میں اگر دیکھیے تو دنیا میں آپ کو جہاں بھی جانا ہوتا تھا آپ اپنا بستہ سر پہ اٹھائیں اور سواری کے پیسے لیں اور جہاں چاہیں چلے جائیں۔ پھر ایک وقت آیا اور یہ تقریباً 1911 سے 1925 کے درمیان ایک ادارہ بنا دنیا جہان کا، یونائٹڈ نیشنز کے طرز پہ، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کا نام رکھیں گے لیگ آف نیشنز۔ لیگ آف نیشنز نے کہا کہ یہ جغرافیہ ہے، یہ ہندوستان کی لکیر ہے، یہ پاکستان کی لکیر ہے، یہ امریکہ کی، یہ سعودی عرب کی۔ اب آپ کو چاہیے پاسپورٹ۔ اب آپ پاسپورٹ کے بغیر، اپنی شناخت کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ جب آپ ہمارے ملک میں آئیں گے تو آپ کو ہم اجازت دیں گے، آپ یہاں آئیں یا نہ آئیں۔ آپ کو یاد ہے بزرگ ہمارے جو ہیں وہ سفر میں جاتے تھے، ایک کشتی لیتے تھے، سمندری جہاز میں جاتے تھے، 3 مہینے سفر کرتے تھے، چلے جاتے تھے، کبھی یہ مسائل ہوئے نہیں۔ لیکن اب یہ سلسلہ ایک اور نظر سے دیکھیے۔ پچھلے تقریباً 30 سال سے پاکستان کم و پیش 30 لاکھ افغانیوں کو اپنے ملک میں سموئے بیٹھے۔ نادرا کے کارڈ بھی ہم نے جاری کر دے، ہم نے ان سے کچھ نہیں لیا۔ لیکن آج شاید ہم سے یا شاید کسی اور وجہ سے دنیا کے ممالک نے یہ سمجھا کہ جناب یہ جو سفر ہے، جس کو ہم اپنی اگر مذہبی زبان میں کہیں تو شاید ہجرت بھی ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، لیکن آج یہ ایک ایسا کاروبار بن گیا ہے جس میں لوگ اپنی کامیابی، اپنی زندگی کو ایک نیا رنگ تعلیم کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، ہر طرح سے دیتے ہیں۔ اور یہ اتنا زیادہ پروفیشنل ہو چکا ہے کہ اس کے لیے اب ہمارے ملک میں بھی، دنیا جہان میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی لوگ آپ کو مشورہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جناب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جانا ہے، کیوں جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ویزے کے لیے اپلائی کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ویزا اپلائی کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا، جتنے کاغذ آپ کو بنانے پڑتے ہیں اس کے لیے آپ کو مشورہ چاہیے۔ ہمارے ہائیبرو کے نام سے ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں، ان کی آج ٹیم کو ہم نے یہاں پہ بلایا، اور اس نظریے سے کہ آپ کو تھوڑی سی تعلیم دی جائے، خاص طور پہ آج وہ بچے جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں، جن کا آئندہ مستقبل ہے، وہ ماں باپ جو بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، وہ اس پہ ضرور انفارمیشن لیں اور دیکھیں کہ آج کے بعد کیا ان کے لیے کوئی بہتری کی صورتحال ان کو پازیٹیو نظر آتی ہے۔ ہمارے پاس نگت افضل ہیں، بہت شکریہ نگت آپ کا، آپ پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں، بہت وارم ویلکم آپ کو، بہت وارم ویلکم۔ ہمارے ساتھ رانا انعام اللہ صاحب ہے، کیریئر کونسلر۔ حضرات السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ، ابھی پہلی دفعہ کتب آن لائن میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ لاہور میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ میں لاسٹ 17 ایئرس سے 17 سال، یعنی کہ ایک تقریباً نسل ہو گئی۔ اور علامہ حسین رضا مصطفی صاحب، حضرت السلام علیکم۔ حضور اگر سب سے پہلے آپ سے شروع کروں تو مجھے یہ فرمائیے کہ لوگ تعلیم کے لیے جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، ویسے بھی چلے جاتے ہیں، رزق کے لیے جاتے ہیں، لوگ کیوں جاتے ہیں باہر؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک کے کیا حالات ہیں، یا ان کے اپنے گھر کے کیا حالات ہیں۔ ٹھیک۔ کچھ لوگ تو اگر ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ اپنی سیکیورٹی، بچوں کے مستقبل کے لیے جاتے ہیں۔ تو پیسہ تو ہے، پیسہ ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس اپنے ملک میں ان کو وہ فیسلٹیز، وہ سیکیورٹی حاصل نہیں ہے جو دوسرے ملکوں میں ٹھیک اویلیبل ہیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح ایک ہماری مڈل کلاس آ جاتی ہے، جی، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ بڑے اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ باہر اگر ہماری امیگریشن ہو جاتی ہے تو یہ سہولتیں ہمیں مل جائیں گی، یہ سہولتیں ہمیں مل جائیں گی ایزیلی۔ ٹھیک۔ نہ صرف اسٹڈی بلکہ ان کو ہیلتھ کی سہولت بھی مل جائے گی۔ ایون کہ کچھ کنٹریز جیسے کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کہلاتے ہیں، یہ آپ کو بینیفٹس بھی دیتے ہیں، لائک آپ کو اسٹائپنڈس بھی دیتے ہیں بچوں کے۔ تو ہمارے ہاں بھی تو ہیلتھ کارڈ ہے نا رانا صاحب؟ ہمارے ہاں نواز شریف ابھی گیا، ہمارے ہاں ہیلتھ کارڈ جو ہے سر، وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر اور ساری عوام اس کو بہتر سمجھتی ہے، جو ہمارے ہاں۔ اس کا مطلب لوگوں کو دل میں سب پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں یا فراڈ لگا رہے ہیں، وہاں اگر جا رہے ہیں تو ان کو پتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا۔ سر بالکل ہوگا۔ دیکھیں، ہیلتھ کارڈ کوئی بھی
سفید پوش آدمی ہیلتھ کارڈ کی لائن میں کبھی نہیں لگتا. نہیں لگے گا. سچ کہہ رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو کہ صرف محنت کے لیے جانا چاہتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیسے ہمارے مڈل ایسٹ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. وہ الگ لوگ, وہ الگ لوگ ہیں. وہ لیبر کلاس وہ پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے, وہ پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے, وہ باقاعدہ وہ سیکورٹی کے لیے نہیں جائیں گے, نہیں, وہ ورک پرمٹ پہ جائیں گے. وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جائیں گے, روزی کما کے اپنے جو ان کے خاندان پیچھے پل رہا ہے اس کو. اچھا, یہ کمال نہیں ہے رانا صاحب کہ دنیا جو ہے اسلامی دنیا اور غیر اسلامی دنیا, حضرت آپ کی توجہ چاہوں گا اس پہ کیونکہ آپ کے پاس آؤں گا اس کے بعد, دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جو لوگ مڈل ایسٹ جائیں گے یا اسلامی ممالک میں جائیں گے وہ صرف لیبر کلاس کے لیے جائیں گے یا اپنی روٹی روزی کے لیے جائیں گے, تعلیم کے لیے نہیں جائیں گے. جبکہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں, ہمارے پاس کیمپسز یونیورسٹیز کے ہیں, لیکن یورپ لوگ کیوں جائیں گے, یا انگلینڈ لوگ کیوں جائیں گے, آسٹریلیا کینیڈا کیوں جائیں گے؟ سر دیکھیں, جو اس کی ایک بہت مین وجہ تو یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ آپ کو شریعت نہیں دیتا, وہ بینیفٹس نہیں دیتا. کیوں سر, وہ تو مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان بھائی بھائی ہیں. سر ان کے لا ہے, وہ نہیں دیتا. آپ دیکھیں 30 40 سال سے ہر گھر سے ہر کسی جاننے والے, آپ بھی جانتے ہوں گے, 40 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, لیکن ان اور کے یہ جو یورپ کے سارے ملک ہیں, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, انگلینڈ, یہ اپنی شہریت دیتے ہیں. بالکل دیتے ہیں. دیتے ہیں. ایون کے بہت سارے لوگ جو انلیگل طریقے سے ان کنٹریز میں گئے آج ان کے پاس بھی پاسپورٹ ہے. جو غیر قانونی گئے ان کو بھی انہوں نے احترام اور عزت دی, اپنی شہریت دی. بالکل دی. اگر میں کہوں تو مجھے صحیح کیجئے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا, وہ اپنی زمین دیتے ہیں, بالکل وہ اپنے میڈیکل فیسلٹیز دیتے ہیں آپ کو, وہ اگر میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تو وہ اپنی نسلیں بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی عورتیں بھی دیتے ہیں, آپ شادی کریں اور رہیں ان کے ساتھ. بالکل, وہ آپ کو تمام وہ سہولتیں دیتے ہیں جو حضرت عمر خطاب نے عمر لاء کے تحت 82 ڈپارٹمنٹس بنائی. مصطفی صاحب, کبھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ یہ کرنا چاہیے تھا اور کر یہ وہ لوگ رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ گو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی زبردست اور عمدہ سوال کیا آپ نے, اور رانا صاحب نے جواب بھی بہترین دیا ہے. سر شرمندہ کیا انہوں نے ایکچولی. جواب زبردست, اور ان کا افسوس اسی بات کا ہے کہ جو اسلام جس کے ہم فالور ہیں, مسلمان کے ہم مسلمان ہیں, مگر افسوس ہے کہ قوانین قرآن اور اسلام کے ان کے پاس ہیں, ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. میں سن نہیں سکا, آپ نے کیا فرمایا؟ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں, اور قوانین کن کے پاس ہیں؟ قوانین اور اسلام اصل ان کے پاس ہے, جن کو غیر مسلم ہم کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ سر, سر بڑی ہمت ہے. یورپ میں چلے جائیں آپ, امریکہ میں چلے جائیں, 5 سال کے بعد آپ کو کارڈ مل جاتے ہیں, آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے, گرین کارڈ مل جاتا ہے, آپ آئیں جائیں, ویزے کی ضرورت نہیں ہے, بلو نیشنلٹی کچھ عرصے کے بعد ملتی ہے. سر یہ ہم جو کہہ رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ یہ ٹوٹے دل سے کہہ رہے ہیں, تجزیے کے طور پہ کہہ رہے ہیں, یا شرم دلا رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ ہم نے کیا کیا؟ ٹوٹا دل بھی ہے, شرم ساری بھی ہے, اور زیادتی بھی ہے, ظلم بھی ہے. اور OIC اس پہ کچھ بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, آئندہ بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. میں نے تنظیم کہا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. فرمائیے. کہ وہ کیا کہتے ہیں, یورپ کنٹری میں جانا چاہتا ہے, لیکن نہ اس کو کوئی پروسیجر نہیں پتا, اور نہ کام وہ کرتا ہے کار اے سی کا. کار اے سی کا؟ جی. اچھا. تو وہ کیا کہتے ہیں, پہلے سعودیہ میں تھا, تو وہ کیونکہ وہاں پر کچھ سسٹم اس طرح کا ہو گیا تھا تو وہ اس کو واپس آنا پڑا, تو اسی وجہ سے نا وہ یورپ کنٹری کی طرف ٹرائی کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس جو ہنر ہے وہ اس وقت کار اے سی کا ہے. اچھا, اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے کال نمبر چل رہے ہیں کہ نہیں. جو کال نمبر چل رہے ہیں یہاں سے آپ رانا صاحب کا نمبر لے سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ رانا صاحب آپ کو اس میں مدد کریں گے. رانا صاحب آپ مدد کریں گے ان کو؟ جی میں پہلی بات. جی دوسری بات یہ بتائیے کہ اس بچی کو آپ کیا مشورہ دیجیے گا؟ یہ دیکھیں, اگر تو کار اے سی کا ہے اور اس نے باقاعدہ میٹرک کے بعد جو ہمارا سرٹیفائڈ 3 ایئرز ڈپلوماز گورنمنٹ سے سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے, اور اس کا کوئی 3 سے 4 سال کا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہو, اور وہ ایک نارمل آئلٹس کر سکتا ہو. نارمل آئلٹس سے کیا مطلب؟ لائک مڈل, لائک 9 بینڈ ہوتا ہے آئلٹس کا. جی. اگر وہ آئلٹس سے کیا مطلب ہوتا ہے سر؟ یہ لینگویج کورس ہے, انگریزی آتی ہے, وہ بول سکے اس کو. ظاہر ہے انگلش کنٹری میں جانا تو وہاں پہ. میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک, میں آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک. تو اس اردو میں بات کرنا ذرا مشکل ہوگا وہاں پہ.
ہاں اوبیسلی وہ انگلش کنٹریز ہیں، انگلش کنٹریز ہیں، آپ کو انگلش اتنی آنی چاہیے کہ آپ اگر یہ کوالیفائی کرے، انگریزی اس کو ایک لیول تک آتی ہو، اس کے پاس 3 سال کا ڈپلوما ہو پاکستان سے، اس کے پاس میٹرک ہو، اور اس کے بعد 3-4 سال کا تجربہ ہو، تو کینیڈا نے ایک FSWT فیڈرل اسکل ٹریڈ پروگرام، اچھا اس میں یہ کوالیفائی کرتے ہیں، اس میں جا سکتے ہیں. ہاں اس میں یہ جا سکتے ہیں. اس میں عمر کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے کہ اس عمر سے کم ہو یا اس عمر سے زیادہ؟ موسٹلی جو لیبر لاز ہیں وہ 22 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک، اور 50 تک جاتے ہیں. 50 تک جاتے ہیں، جی، انڈر 50 ہو اور 22 سے یہ سٹارٹ کرے، 3 ایئرز کا اس کا ایکسپیرینس ہو، IELTS یہ کر لے. اگر سرٹیفکیٹس نہ ہو تو جا سکتا ہے انسان، صرف تجربے سے سیکھا ہے؟ نہیں، کینیڈا کا اور آسٹریلیا کا جو ہماری انٹر ہے وہ ایکول ٹو کینیڈین میٹرک وہ ہوگی، یا ہمارا انٹر جو ہے ان کا میٹرک ہے، یعنی کہ ہم 2 قدم نیچے آئیں گے ان سے. یعنی کہ میٹرک کرنے کے بعد یہ 3 سال کا ڈپلوما کرے گا تو وہ اس کو میٹرک تقریباً کنسیڈر کرے گا، میٹرک کنسیڈر کرے. تو اس سرٹیفکیٹ کے بغیر جانا نہیں ہے. یہ بڑی اچھی انفارمیشن اور اعلیٰ انفارمیشن ہے ان سب لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کام جانتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کام نہیں آتا، آپ کو کام آتا ہوگا، لیکن یہ صورتحال ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیشن، تعلیم بنیادی ہونی چاہیے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی. جی فضان بیٹا السلام علیکم. وعلیکم. بلال بھائی میں لاہور میں کا رہائشی ہوں. جی جی. اور میں الیکٹرانک میں جاب کرتا تھا. الیکٹرانک میں جاب کرتا تھا سے مراد کیا بیٹا؟ سر الیکٹرانک میڈیا میں ابھی فی الحال ڈاؤن سائزنگ جو ہوئی ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے، میڈیا میں کام کرتے تھے جی. اور میرے پاس ہنر ہے ایڈیٹنگ کا، میں ایڈیٹنگ کی جاب کرتا تھا. سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ ابھی میں نوٹس پیریڈ پہ ہوں. نہیں، آپ کے پاس تعلیم کتنی ہے یہ بتائیے. ایف اے بلال بھائی، ایف اے میری تعلیم ہے. اور آپ نے ایڈیٹنگ کی کوئی تعلیم ہے اس ملک میں جو آپ نے لی ہو کہیں سے؟ الحمرہ سے میں نے 3 ماہ کا کورس کیا تھا ایک. وہ سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی وہ سرٹیفکیٹ. اور آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ نے یہاں اتنا عرصہ ایڈیٹنگ کی؟ جی وہ مجھے ملے گا سرٹیفکیٹ. اور میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ لائن پہ رہیے گا ذرا، رن صاحب آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے. جی بیٹا یہ بتائیے کہ آپ نے انٹر کی ایجوکیشن کب لی؟ 2009 میں. 2009 میں. اور آپ کا ٹوٹل ایکسپیرینس ایڈیٹنگ کا کتنا ہو گیا؟ میرا ٹوٹل ایکسپیرینس بنتا ہے 8-9 سال کا. 8-9 سال کا. اس وقت آپ کی کرنٹ ایج کیا ہے؟ میری ہے 35. میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی تعلیم کو بہتر کریں. ایٹ لیسٹ آپ کو 4 ایئرز بیچلر کمپلیٹ کرنا چاہیے. بی اے آنرز جو ہمارے ہاں کہتے ہیں. یا تو وہ آپ پاکستان سے کریں، یا آپ دیکھ لیں آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ، کہیں بھی آپ جا کے اپنا بیچلر پروگرام کو کمپلیٹ کریں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو آفٹر بیچلر ایک تو جاب ملے گی، دوسرا وہیں رہتے ہوئے آپ کو آپ کی امیگریشن پروسیس ہو جائے گا، آپ کو PR بھی مل جائے گی، اور ڈیورنگ اسٹڈی بھی آپ 20 آورز آپ کو ورکنگ الاؤ ہوں گے. جی واہ. اس کا مطلب کہ نکت اگر ایک غریب بچہ جانا چاہے، مثال کے طور پہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بیچ میں رانا صاحب کی بات کی کہ وہ یہاں سے اگر BA 4 سال کا کر کے جائے تو سستا پڑے گا، لیکن رانا صاحب نے بتا دیا کہ وہ وہاں جائے گا تو اس کو وہاں پہ بھی نوکری کرنے کی سہولت ہوگی. اس کا مطلب ایک کمزور انسان بھی جا سکتا ہے باہر. بالکل جی جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایسا ہے کہ یورپ کنٹریز میں کچھ ٹیوشن فری کنٹریز بھی ہیں، جیسے جرمنی ہے. ٹیوشن فری؟ ہاں جی بالکل کوئی ٹیوشن نہیں ہے. اس طرح اور فن لینڈ ہے، اسپین ہے. وہاں بھی عمران خان صاحب ہیں. اچھا. تو وہ اس طرح کے اسٹوڈینٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے ہائی فیسز ہاں جی، تو ان کو ہم لوگ پھر ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ ٹیوشن فری کنٹریز میں چلے جائیں. ٹیوشن فری کنٹریز، ہاں جی ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ بھی ہے. اور کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ اسپین ہے، فن لینڈ ہے، آسٹریا ہے. یہ سب کنٹریز جو ہیں یہ ٹیوشن فری کنٹریز ہیں. ہاں جی. لیکن اگر یہ یہاں بھی جاتا ہے، مثال کے طور پہ کینیڈا جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، اور 20 آورز اے ویک 20 گھنٹے ہفتے میں کام کرتا ہے، تو تقریباً کتنا کما سکے گا؟ دیکھیں یہ 20 آورز پر ویک پہ اس کا جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 15 to 2000 یورو منتھلی ارننگ کر لیتے ہیں. ہاں جی. اچھا یہ فرمائیے کہ ایک بچہ جاتا ہے ٹیوشن فری وہ لیتا ہے، وہ تو پاکستانی نیشنل ہے، ابھی نیشنل ہوا بھی نہیں ہے، پھر بھی ٹیوشن فری؟ پھر بھی جی بالکل ٹیوشن فری کنٹریز ہیں، اور ان کی بہت اچھی اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں. اس ملک کو معاف کر دیں خدا کی قسم. کمال بات نہیں ہے، کمال بات نہیں ہے. مطلب کہ وہ ان لوگوں کے پاس اسلام ہے
ہم خالی اسلام ہے، ہمارے پاس خالی اسلام، ان کے پاس عملی اسلام ہے. سر کینیڈا اور کا ہم لوگ کینیڈا کا لاء جو ہے، آپ اپنے پاسپورٹ پر ہیں، ان کے ملک میں گئے ہیں، وہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، اوپر سے مفت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کام کر لیں. اور ان ملکوں میں کینیڈا آسٹریلیا میں جن میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر 20 گھنٹے کا مطلب ہے کہ 20 ورکنگ آورز، ایک کم سے کم بھی 7 سے 12 ڈالر پر آور وہ کمائے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہے. اس کا مطلب وہ اپنی روٹی کھانا پینا آرام سے کر سکتا ہے اور تعلیم بھی حاصل کرے. ایون فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میں نے ایسے اسٹوڈینٹس دیکھے ہیں جو جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا اسٹائل گیٹ اپ اور ایک وہ چیزیں گرومنگ اور ہوتی ہے، اور جب وہ واپس آ کے ملتے ہیں تو وہ بالکل ایک چینج پرسنالٹی کے ساتھ آتے ہیں. 1 سے 2 سال کے اندر ہی ہاں تبدیل ہو جاتے ہیں. بالکل تبدیل. وہ نہ صرف دیکھیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، وہ اپنے پورے گھر کو تبدیل کر دیتے ہیں. وہ گرومنگ، وہ ظاہر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ، اپنے رول ماڈل کے طور پہ. اچھا، میں کیونکہ آپ دونوں سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جنہوں نے 20-22 دفعہ حج کی ہو وہ پھر بھی رشوت کیوں لے رہا ہوتا ہے جب پاکستان واپس آتی ہے، میں نے آپ سے نہیں پوچھنا. جی السلام علیکم. علینا السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر کیسے ہیں کتب بھائی؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ سے الحمدللہ. حکم کیجیے میرا بیٹا. جی کتب بھائی، یہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے لیے بات کرنی تھی. جی ہم لوگ کچھ عرصہ ہوا ہے سعودیہ سے واپس بیک ہوئے ہیں. وہ ان کا بزنس ٹائپ کچھ ورک تھا وہاں پہ سعودی کے ساتھ، تو ان کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے 8 to 9 ایئرس اسی فیلڈ میں. لیکن ان کی کوالیفیکیشن گریجویشن انڈر گریجویشن ہے، کیونکہ وہ جلدی جاب واب اسٹارٹ کر لی تھی تو کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے. اچھا. لیکن اب جب سے ہم لوگ بیک ہوئے ہیں تو آگے اب وہ یورپ سٹیز کی طرف موو ہونا چاہ رہے ہیں. تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہمیں کیا کس فیلڈ سے ریلیٹڈ بیٹا؟ آپ کے شوہر کس فیلڈ سے ہیں؟ بزنس ایکسپورٹ امپورٹ اس ٹائپ کا ان کا جو ہے مارکیٹنگ، سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ہے. ٹھیک. آپ رانا صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ سے بات کیجیے. رانا صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ جی سر، نام کیا بتائیں؟ نام کیا تھا بیٹی آپ کا؟ علینا. علینا یہ بتائیے آپ کی اپنی کیا ایجوکیشن ہے؟ میری اپنی، میں گریجویٹ ہوں. اس کے علاوہ میں نے مونٹیسری کورس کیا ہے، اور مجھے بھی ٹیچنگ کے لیے وہاں پر کیا آپ سجیشن دیں گے اس کے لیے؟ مجھے اس کے علاوہ کیا کورسز کرنے چاہیے؟ اچھا، گریجویٹ ہیں، 2 ایئرس گریجویشن ہے آپ کی. جی. کیا آپ نے بی ایڈ یا ایم ایڈ بھی کیا ہے؟ جی میں نے بی اے کیا ہے. بی اے تو کیا ہے. ایک ٹیچنگ کے لیے ایک تعلیم ہوتی ہے پاکستان میں، بی ایڈ یا ایم ایڈ. بی ایڈ نہیں کیا ہوا میں نے. نہیں ابھی میں نے مونٹیسری ڈپلوما 1 ایئر کا کمپلیٹ کیا تھا. یہ کہاں سے کیا آپ نے مونٹیسری ڈپلوما؟ یہ میں نے اقرا مونٹیسری سے کیا ہے کمپلیٹ. یہ کوئی گورنمنٹ ریکگنائزڈ ادارہ ہے؟ جی اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے وہ ہے، اٹیسٹڈ ہے میرا ڈپلوما. بلال بھائی بہت اچھا ہے. اسی سال جنوری میں گورنمنٹ کینیڈا نے اناؤنس کیا ہے، سسکیچون ایک ان کا صوبہ ہے، پروونس ہے ایک سسکیچون. اس میں اگر بی اے کے بعد 1 ایئر ڈپلوما ہے مونٹیسری میں، یا آپ کا بی ایڈ ہے یا ایم ایڈ ہے. ہمارے پاکستان میں بہت ساری خواتین ہیں، ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ صرف 6 بینڈ ایچ موڈیول، جو کہ جس نے بی اے کیا ہوا ہے اس کے لیے 6 بینڈ ایچ موڈیول آئٹس کرنا، جرنل آئٹس کرنا کوئی مشکل نہیں. ٹھیک. میں ان کو بھی ایڈوائز کروں گا، کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی ایجوکیشن ہے انٹر، وہ کوالیفائی نہیں کریں گے. یہ کریں گی. یہ 6 بینڈ ایچ موڈیول آئٹس کر لیں. اس میں ان کے ہسبینڈ کو آئٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آئل کریں گی، یہ مین ایمپلیکینٹ ہوگی، اور خامد ان کا ڈیپینڈنٹ ہوگا ان کے اوپر. یہ دونوں طرف نہ لوڈیاں مزے ہی مزے. یہ ڈائریکٹ خامد ڈیپینڈنٹ ہوگا. ڈائریکٹ پی آر پہ بلال بھائی یہ لوگ جائیں گے. ڈائریکٹ پی آر سے مطلب پرماننٹ ریزیڈنسی پہ فوری طور پہ، اور ڈے فرسٹ سے یہ وہ ساری فیسلٹیز لیں گے جو کینیڈین نیشنل لے رہے ہیں. واہ، جو ان کو فیسلٹیز ہیں وہی یہ بھی لیں گی. صرف یہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتی جب تک 3 ایئرس کے بعد جب انہیں پاسپورٹ مل جائے گا دین یہ ووٹ کاسٹ کریں گی. ادروائز یہ فرسٹ سے وہ ساری فیسلٹیز جو ایک کینیڈین نیشنل لے رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لوں گا، واپس آئیں گے اور آپ سے عرض کروں گا کہ پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو ان کی سکسیس سٹوریز ہم کیوں انجوائے نہیں کرتے، جبکہ ایک طالبان اگر کوئی ہنگامہ کر دے اس ملک میں تو اس کی کہانی ساری دنیا کے اندر چلتی ہے. واپس آئیے، عرض کرتا ہوں آپ سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر سادات ان کا نام ہے, رائل کالج آف سرجنز انگلینڈ میں انہوں نے تقریباً, یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو, انہوں نے 150 ریسرچ پیپرز لکھے ہیں جو انٹرنیشنلی پبلش ہوئے. اس کے بعد انہوں نے FRCS کے بعد جا کے ماسٹرز آف فلسفی کیا اور ماسٹر آف سرجری کیا. اور رانا صاحب یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے ریسرچ اس بات پہ کی کہ جو انسان کی آرٹریز بلاک ہوتی ہیں ان کو بلاکیج سے پہلے سی ٹی اسکین میں کیسے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے, اور اس کو پریونٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو گینگرین ہو جاتا ہے, جو اولی لگ جاتی ہے جسم کو شوگر میں یا کسی بھی بیماری میں, اس کا کیا علاج ہوگا. یہ جو ریسرچ کی ڈاکٹر سادات نے, یہ از ایکول ٹو نوبل پرائز ہے میڈیسن میں, ٹھیک, اور ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے. ہم اپنے ملک کے ان اچیورز کی, ان ہیروز کی کہانیاں نہیں جانتے جنہوں نے باہر جا کے پاکستان کا ہی نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. جی سائمہ, السلام علیکم بیٹا. جی سائمہ. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. مجھے بلال بھائی سے بات کرنی. جی میرا پتر بات کر رہا ہوں. جی مجھے ایک تو آپ سے بھی بات کرنی تھی, دوسرا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میں نام بھول گئی. اچھا, آپ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیں, وہ رانا صاحب ہیں. جی رانا صاحب سے. جی جی جی. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ 10 سال سے آسٹریا میں رہتے ہیں. آسٹریا میں؟ جی. اوکے. اور ابھی ہم لوگوں کا ہو رہا تھا جانے کا, لیکن ہم لوگوں کا ہو نہیں سکا کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ان کی ڈچ لینگویج کا کورس کرنا لازمی ہے. اب میں نے کیا سمجھ نہیں آئی یہ بات مجھے, کیا چیز لازمی ہے؟ ان کا A1 کا ان کی لینگویج کا کورس ہوتا ہے. اچھا. ڈچ لینگویج جو ہوتی ہے آسٹریا میں. اچھا اچھا, ڈچ لینگویج. جی. اوکے اوکے. تو ان کی جو آسٹریا میں جو بولی جاتی ہے. جی 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 جی. وہ 3 مطلب میں کر سکتی ہوں, لیکن میں کلیئر نہیں کر سکتی کیونکہ میں 25 سال پہلے میں نے میٹرک کیا ہوا ہے. اچھا. اس کے بعد میری فوراً شادی ہو گئی. اس کے بعد مسئلہ میرے بچے ہیں 18-19 سال کے. اب وہ 18-19 سال کے بچے ہیں, وہ تو ان کا انہوں نے کینسل کر دیا, جو 18 سال سے ابو ہو گئے وہ نہیں جا سکتے. اچھا. اب میرا صرف انہوں نے آپ سے رکھا ہوا ہے کہ بس اگر آپ لینگویج کورس کمپلیٹ کریں گی, پاسنگ مارکس لیں گی تو ہی جو ہو سکتا ہے, اس کی ادروائز مجھے ویزا نہیں مل سکتا. اچھا. تو اس کا کوئی طریقہ کار. اچھا, آپ جگاڑ کی بات کر رہے ہیں کہ جگاڑ لگ سکتی ہے؟ رانا صاحب کو جگاڑ لگ سکتی ہے؟ جگاڑ نہیں. دیکھیں یہ اس بات کو تو بھول جائیں کہ انہوں نے میٹرک تعلیم کی ہے. وہ میٹرک تو انہوں نے سارا پاکستانی یا انگلش لینگویج میں کیا ہوگا. اب ڈچ ایک ڈفرنٹ لینگویج ہے, ٹھیک, یہ تو اپنے ذہن سے نکال دیں. اب اس کے لیے جو دیکھیں لاہور میں یا جہاں بھی یہ رہتی ہیں, کون سے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں جو ڈچ میں ان کی لینگویج کو بہتر کریں گے, اور وہ اس لینگویج میں ٹیسٹ ان کا پاس کروائیں گے. اس کے بغیر نہیں, وہ کر لیں گی. بیسک کورس ہوتا ہے. آئی تھنک سو کہ انہوں نے کہیں سے تعلیم یا اس کورس کو یا اس کی کوئی کوچنگ وغیرہ نہیں لی. ٹھیک. اب دیکھیں نا, ہم 18 ایئرس تک ایک ڈاکٹر ہے, ٹھیک, وہ بھی انگلش پڑھتا ہے, ٹھیک, 18 ایئرس تک یا 17 ایئرس تک, اس کو بھی باہر جانے کے لیے آئلٹس کرنا پڑتا ہے, انگلش لینگویج کورس. یہ بیٹی کچھ کہنا چاہیے. جی بیٹا, آپ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں 3 مرتبہ 1.5 مہینے کا ان کا کلاس کا کورس کرنے کے بعد میں نے ایگزام ہوئے ہیں. بیٹا اور محنت کریں. آپ مطلب بتا رہی ہیں کہ جینونلی آپ نکمی ہیں. ہاں, ایسا تو نہیں کرتے نا. اگر یہ تو مسئلہ نہیں ہو سکتا نا کہ میں نے اٹیمپٹ کیا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹیمپٹ 6 دفعہ کیا یا 11 دفعہ کیا. بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں سکور کیا کیا ہے. اس بات میں دیکھو, پہلی بات یہ میں بڑے ادب سے آپ کو کہہ رہا ہوں, تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اگر جگاڑی لگانی ہے نا تو پھر پاکستان میں رہنا بہتر ہے. باہر 2 چیزیں آپ نہیں کر سکتے, کہ جگاڑ پکڑی جائے تو فار دا ریسٹ آف یور لائف یو آر گون. کوئی نہیں ہو سکتا. 2, اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو یقین کیجئے اس کی بھی وہاں پہ کوئی معافی نہیں ہوتی. جرم کی معافی ہو سکتی, جھوٹ کی معافی نہیں ہو سکتی. فضا, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال صاحب. جناب علی. میں تھوڑی سی کنسلٹنسی لینا چاہ رہی تھی اپنے کریئر کے حوالے سے. جی بیٹا. میں PhD کری ہوں میڈیا اسٹڈیز میں. میں چاہتی ہوں کہ میں باہر جا کر اپنا کریئر جو ہے وہ بناؤں, تو اس کے بارے میں رانا صاحب. آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ جو بھی جگہ میرے لیے بہتر ہو, میں اسی لیے کنسلٹنسی چاہ رہی ہوں ان سے. مطلب پاکستان سے عاجز نہیں, پاکستان سے باہر جانا ہے, کہیں بھی جائیں, کہاں جائیں؟ بیٹا یہ بتائیے کہ آپ نے ماسٹر یا 4 ایئرز بیچلر کب کیا؟
4 years بیچلر جو تھا وہ میں نے 2011 میں کیا تھا. اوکے. اس کے بعد ایم فل جو ہے وہ 2013 میں کیا تھا. اور اب میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. اچھا 13 کے بعد سے آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے؟ ایکسپیرینس میں جاب لیس ہوں. آپ نے 13 کے بعد کوئی جاب ہی نہیں کی؟ میڈیا میں جاب نہیں کی. میں نے بہت ٹرائی کی لیکن آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے کوئی جاب ملی. اچھا پی ایچ ڈی کب کمپلیٹ ہوگی آپ کی؟ 2021 میں. اوکے. میری آپ کو یہ ایڈوائز ہے کہ آپ جسٹ 1 ایئر ایکسپیرینس کسی طرح بھی لے لیں. مطلب ابھی ظاہر آپ کا نہیں ہے, آفٹر 1 ایئر ہی. اس سے پہلے بھی ایکسپیرینس لے سکتی ہیں؟ جی بالکل لے سکتی ہیں. یہ 4 ایئرز بیچلر کے بعد بھی 1 ایئر ایکسپیرینس شو کر سکتی ہیں. یہ ایم فل بالکل میڈیا ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. اگر میڈیا ریلیٹڈ نہیں بھی ملتا کو مینجمنٹ کا ایکسپیرینس لے لیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر کیا کریں گے؟ ایم فل کے بعد بھی. اس کے بعد کینیڈا کی جو امیگریشن پالیسی ہے ایکسپریس انٹری, اس پہ یہ کوالیفائی کرتی ہیں. اس پہ کوالیفائی کر سکتے ہیں. اس میں کن کن ممالک میں؟ صرف کینیڈا میں. صرف کینیڈا میں یہ کوالیفائی کر رہی ہیں 1 ایئر ایکسپیرینس پہ. ان کو آئلٹس کرنا ہے, 1 ایئر ایکسپیرینس لینا ہے, اپنے ڈاکومنٹس کو کینیڈا سے ایکویلنس کروانا ہے. ٹھیک. اور آفٹر 1 ایئر یہ کوالیفائی کر جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. یہ بات آپ تک پہنچی. فیچر مجھے یہ بتائیے کہ آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں یہاں پہ, ظاہر ہے آپ ایک قابل خاتون ہیں, تو اس کے بعد آپ کا پاکستان میں بھی تو ٹیچنگ میں مثال کے طور پہ اگر میڈیا میں نہیں اسکوپ ہوتا تو ٹیچنگ میں آپ کا بڑا اسکوپ ہے, آپ کیوں جانا چاہیں گی باہر؟ بلال صاحب یہاں پہ جو بھی جاب ملتی ہے وہ اسکول میں ملتی ہے, اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اگر ہم نے اسکول میں مونٹیسری کو ہی پڑھانا ہے تو پھر پی ایچ ڈی کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ کسی یونیورسٹی کے اندر ہمیں کوئی جاب نہیں ملتی. جو جابز آتی ہیں ہم وہاں اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 سال تک ہمیں بالکل کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جاتا. اچھا آپ کو ایچ ای سی کی طرف سے کوئی اسٹرائپن ملتا ہے؟ نہیں. آپ کو ایچ ای سی کی طرف سے اسٹرائپن نہیں ملتا؟ نہیں. جی تھوڑا جی بتائیے. اس پہ جیسے یہ پاکستان سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں جی, اب جو پروسیس میں نے ان کے لیے بتایا 1 ایئر کے بعد اگر یہ امیگریشن لے لیتی ہیں تو یہی پی ایچ ڈی اگر یہ کینیڈا سے کرے تو گورنمنٹ کینیڈا ان کو $50,000 سے $60,000 ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دے گی. کتنے؟ $50,000 سے $60,000 ان کے اکاؤنٹ میں رکھ دے گی, یا 60 سے 70 لاکھ روپیہ. جی, یہ اپنی تعلیم بھی حاصل کریں گی فری, اور جو ان کا ایکسپینس ہوگا وہاں رہنے کا وہ گورنمنٹ ان کو دے گی اگر یہ اپنی پی ایچ ڈی وہاں سے جا کے کمپلیٹ کرتی ہیں. کیونکہ یہ امیگرنٹ ہوں گی, یہ پرماننٹ ریزیڈنسی پہ جائیں گی کینیڈا. مصفی صاحب کیا بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو یہاں سے معافی مانگ کے اٹھ کے چلے جانا چاہیے. جی صحیح بات ہے. یہ کمال بات نہیں ہے, یہ سب کچھ یہ ہے چین جانا, یہ سب کچھ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ سب کچھ آفیشیل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انفارمیشن آپ دے رہی ہیں اگر یہ آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی تو ہمارے لوگوں کو پتا کیوں نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے, کیسے جانا ہے؟ میں نے تو بلال صاحب جہاں بھی گیا ہوں میں نے بہت دفعہ, میرے بھی کافی لوگ جاننے والے ہیں, گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آفیشیلی تھوڑا اس کو اناؤنس کریں, اس کو لوگوں کو اویئرنیس. لاہور میں آئے ہوئے عمران خان صاحب ان کو پریزنٹیشن کیوں نہیں دیتے کہ اپنے لوگوں کو کیسے بھیجنا؟ مثال کے طور پہ ایوب خان نے بھیجے تھے, بھٹو صاحب نے بھیجے تھے, باقاعدہ انڈسٹری, پیسہ آیا تھا, باقاعدہ انڈسٹری ہے. اور یہ وہ لوگ جو بھیجے ہوئے تھے آج ان کی ہی نسلیں آپ کو یہ پیسے مبادلہ بھیج رہی ہے, ذکر کر رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے جی $20 ملین لاسٹ 1 ایئر میں آیا ہے. اگر وہ نہ آئے تو ہمارا ملک, بھائی آپ ہماری گورنمنٹ کیا, ہم ٹھیک ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم بڑھایا جائے, یہ کیا جائے, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہمارے لوگ جیسے اب یہ بہن ہماری کہہ رہی ہیں کہ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اور مجھے مونٹیسری میں جاب ملے گی. اچھا یہ کمال عزت ہے ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کی کہ وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں تو ان کو مونٹیسری میں جاب مل رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں پی ایچ ڈی آج کریں اور 60-70 لاکھ روپیہ ہم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, آپ کو پیسے دیتے ہیں, اور جاب بھی آپ کی سکیور ہے, اور آپ یہاں کی تعلیم حاصل کریں اور ہمیں سرو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ساری زندگی یہیں پہ رک گئی, خدا کی قسم, کمال بات ہے. مجھے ایک جملہ بتائیے گا, ہمارے ہاں کون سے بچے ینگسٹرز فرام 18 to 22 کی ایج میں زیادہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ بچے؟ اے لیول کے, او لیول کے, میٹرک کے, ایف ایس سی کے؟ اے لیول, او لیولز, اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ, ایف ایس سی, پری انجینئرنگ, یہ سب جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. گریجویشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یہ وہاں پہ گریجویشن ایگزیکٹلی کرنا چاہتے ہیں. کوئی بچہ واپس آتا ہے؟
نہیں جی کبھی بھی نہیں. میرا بھی 13 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کا. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی واپس آتا ہے, کیونکہ یہ کنٹریز اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس کی آپشن دے دیتے ہیں, ورک پرمٹس دے دیتے ہیں, اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی اچھا ارن کرتے ہیں, ان کا لائف اسٹائل ہے, آگے فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم بیک. اگر وہ اتنی جنت ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ ہم اس جنت تک پہنچانے کا رستہ ہے. کیا بات ہے, بڑی اچھی بات کی. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. واہ 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 واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی بچے ہمارے باہر جاتے ہیں یہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کما کر ہی بھیجتے ہیں اس ملک میں, اور اس پہ ریمیٹنس جس کو ہم کہتے ہیں اس سے ملک میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. حضور اگر رانا صاحب کمپیئر کریں نیپال کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, یہ پاکستان کے ساتھ جب یہ سارے احاطے ساؤتھ ایشیا میں ہم کمپیئر کریں, پاکستان میں سے کتنے لوگ جاتے ہیں اور ان ممالک میں سے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ایک, ان کی حکومت کیا ان کو اسی طرح یتیم چھوڑ دیتی ہے جس طرح ہماری حکومت کسی کو نہیں پوچھتی؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم دیکھیں, ہم ہر چیز میں انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, تو ہم ادھر بھی چلیں انڈیا سے ہی شروع کر لیتے ہیں. انڈیا کے لاسٹ ایئر 50,000 اسٹوڈنٹ گیا ہے پڑھنے کے 50,000, اور پاکستان سے 5% بھی نہیں گیا ہوگا. 5% بھی نہیں گیا ہوگا. کینیڈا کی میں بات کر رہا ہوں. صرف ایک ملک میں 50,000 صرف کینیڈا میں گیا ہے, ہمارے ہاں 5% بھی نہیں گیا ہوگا. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ انڈیا میں گورنمنٹ کینیڈا نے ایسے ادارے بنا دیے ہیں کہ آپ 1 ایئر سرٹیفکیشن وہاں سے لیں اور باقی آپ کینیڈا جا کے کریں. ہمارے یہاں پلان کیا کہ آپ یہ کریں اور پھر آپ باہر جائیں, کیونکہ ان کی فورن پالیسی ہے. وہ ان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو لوگوں کو بھیجنے کی بجائے ان کو روکا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, یہ فراڈ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. انڈیا ہم سے کئی گنا زیادہ یہ بچوں کے لیے تعلیم میں فکر مند ہے. سر ان کی گورنمنٹ اس میں سپورٹ حضور مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ باہر جا کے غیر مسلمان ملک میں رزق کمانا رزق حلال نہیں ہے کیا؟ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں گزر چکی ہیں, اب یہ بات شاید تلخ بھی ہو جائے, بالکل نااہل, اور اس معاملے میں انہوں نے کبھی بھی دلچسپی نہیں لی. ان کے اپنے بچے, ان کو کوئی بتاتا کیوں نہیں ہے؟ ان کے اپنے بچے سب کے باہر پڑھتے ہیں, بڑے بڑے کالج, خود تو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ان کے بچے بھی باہر سے پڑھ کے آتے ہیں. افسوس ہے عوام کے لیے وہ نہیں سوچتے, اور سب سے بڑی عوام کی کمزوری ہے کہ کبھی عوام نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. عوام کو بھی توجہ دینا چاہیے. یہ باتیں جو بتا رہے ہیں عوام تو ہمارے لیے تو خبریں ہیں نا. جی ہاں, یہ تو خبر ہے. جی ہاں سر, ہر عوام, آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پاس سیالکوٹ سے ایک بندہ آیا باہر سے, مجھے انہوں نے بتایا اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی, اس نے برقع پہنا ہوا تھا اور وہ ویلڈر تھا. میں نے کہا جی آپ کیوں بھیجنا چاہ رہے؟ کہہ رہے جی میں ویلڈر ہوں, میں اپنی بیٹی کو فورن ایجوکیشن کروانا چاہتا ہوں. ویلڈر یہ کہہ رہا ہے؟ ویلڈر کہہ رہا ہے. میں نے کہا جی پہلے یہ کہاں سے, پہلے بھی اس نے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے پڑھایا ہے. ٹھیک, بچے کو وہ سیالکوٹ رہتا ہے, بچوں کو ہاسٹل لے کے دیا ہوا, اس کے 3 بچے لاہور میں پڑھ رہے ہیں, اور اب وہ بیٹی کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں. ایک میں بات کروں جی. جی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, اور کئی بار ان کے جلسوں سے آپ نے پوری عوام نے سنا ہوگا کہ مستفید ہوئے ہیں. 2.5 کروڑ بچہ بغیر سکول کے پاکستان میں. جی, ان کا پہلے حساب کتاب کیا کرنا ہے؟ ان کو کہاں پڑھانا ہے آپ نے؟ وہ کیا بنے گا؟ ڈاکو بنے گا, چور بنے گا؟ جس طرح ہم نے 5 کروڑ گھر بنانے اسی طرح یہ بچے بھی پڑھیں گے. میں اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں. آپ وہ بچی کو کیوں بھیجنا چاہ رہا تھا کہ اس کے نیچے 4 اور بہن بھائی ہیں, ان کا پہلے بھی وہ بچی گھروں میں ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم پوری کر رہی تھی, باپ ویلڈنگ کر کے کر رہا تھا. اچھا, اب وہ باپ یہ چاہتا ہے کہ یہ بیٹا تو میرا بڑا نہیں ہے, یہ بیٹی بڑی ہے, اس کو باہر جانے دے, یہ خود بھی تعلیم لے گی جو کہ بچوں کو لاہور میں بھی کر رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے, اپنی تعلیم کو بھی اپ گریڈ کرے گی, امیگریشن لے گی, جب اس کی امیگریشن ہو گئی تو وہ اپنے پیرنٹس کو بھی بلا سکتی ہے, انڈر 19 بہن بھائیوں کو بھی بلا سکتی ہے, اور اپنے پیچھے, اور زندگی مختلف ہو گئی. اور یہ بات آپ بتا رہے ہیں ویلڈر کی, ہم نے یہ جو جملہ سنا ہے یہ کیا سچ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے جو اس طرح سے باہر جاتے ہیں ہمارا برین ڈرین ہوتا ہے, ہماری عقل اور شعوری لوگ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. یہ سچ ہے بات؟ جی بالکل, کسی حد تک. تو ان کو کیسے روکیں گے پھر؟
ان کو روک نہیں سکتے ہم ان کو نہیں روک سکتے، کیونکہ وہی بات کہ ہمارے یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ابھی ایک ہم نے کال لی، وہ پی ایچ ڈی اتنی ہائی لیول پہ ایجوکیشن لینے کے باوجود بتا رہی تھی کہ پاکستان میں ان کا کیا اسکوپ کیا مستقبل ہے. ہاں جی، تو یہ ڈیفینیٹلی ہر کوئی اپنے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہے. زیادہ کون سی ٹائپ ہے لوگوں کی جو کامیاب ہوتی ہے باہر امیگریشن میں یا تعلیم حاصل کرنے میں یا جانے میں کسی بھی طرح سے؟ وہ کون سا طبقہ ہے اس ملک کا؟ تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، امیر، غریب، کون؟ تعلیم یافتہ. تعلیم یافتہ. تعلیم یافتہ جو ہماری 4 ایئرز گریجویشن ہے یا ہماری ماسٹر ہے، 2 ایئرز بیچلر اور 2 ایئرز ماسٹر، اس کے بعد 3 سے 4 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے ان کو، اور وہ ان کو انگلش بولنی آتی ہے، وہ ٹیسٹ پاس کر لیں، نہیں آتی تو وہ سیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ پاس کر کے وہ ایزیلی چلے جاتے ہیں. اچھا، اب وہ کوئی 8-10 لوگ ہیں. اب ہمارے پاکستان میں 1-2 کا تو کنبہ ہے نہیں. ٹھیک، وہ ایک بندہ جاتا ہے، وہ پوری فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. یہ کتنا خرچہ ہو کسی کے پاس تو وہ یہ رسک لے؟ بہت بڑا ایزی ہے. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس میں کروڑوں روپیہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میکسیمم 3 سے 4 لاکھ میں امیگریشن سب کچھ ہو جاتا ہے. سب کچھ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک لائن چل جائے گی کہ وہ بلا سکتا ہے اس کو. وہ بلا سکتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو، انڈر 19 بہن بھائیوں کو بلا سکتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو بلا سکتا ہے. لوگ زیادہ تر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کس ملک کی امیگریشن مانگتے ہیں؟ آج کل تو زیادہ ٹرینڈ ہے کینیڈا کا. اس کی کیا وجہ؟ ویلفیئر کنٹری ہے، سب کچھ ملتا ہے. ویلفیئر سے مطلب ہے کہ عمر لا وہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. ہاں جی، آپ دیکھیں نا، آپ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی بات ہوگی کہ ان کا لا حضرت عمر لا کہتے ہیں اس کو. واہ واہ. آج بھی ان کے پولیس والے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ڈور کے باہر، کہ آپ بچے کو تو نہیں پیٹ رہے، آپ اپنی مسز کے ساتھ تو غلط سلوک نہیں کر رہے، آپ کسی عورت کی طرف ایک طرف گور بھی لیں. اگر مسز غلط سلوک کر رہی ہو تو اس کے لیے پولیس آتی ہے؟ حضرت یہ بتائیں کہ اگر 3-4 لاکھ روپیہ خرچہ فرما رہے ہیں تو اس میں کیا کنسلٹنٹ کی جو فیس ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے؟ وہ بھی شامل ہے. لو جی، موجہ کرو، 3-4 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ اکٹھا کریں اور جائیں اور کمائیں اور حلال رزق کمائیں اور اس ملک کے اندر واپس بھیجیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اس میں ٹھیک کیجیے گا، آپ نے اپنی تعلیم کے ایئرز پورے کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ماسٹر جو ہے وہ 18 ایئرز، 18 سال کی تعلیم ہے. اگر آپ کہیں کہ میں نے 2 سال کا بی اے اور 1 سال کا ایم اے کیا تو آپ کے 18 سال مکمل نہیں ہوں گے. لیکن بلال بھائی، اس میں کچھ پروونشل لیول کی امیگریشنز ہیں. جیسے میں نے وہ شروع میں وہ سعودیہ والی بیٹی کو بتایا تھا کہ اس کا بی اے اور 1 ایئر مونٹیسری ہے، تو وہ صوبائی لیول پہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ویلڈر جا سکتے ہیں. کینیڈا میں ویلڈر کی بھی کیٹیگری ہے، آٹوموٹیو کی بھی کیٹیگری ہے، سوشل ورک ہے، لیکن اس کے لیے ایٹ لیسٹ 14 ایئرز ایجوکیشن، 14 سال کی ایجوکیشن. بچیوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پہ کیا ایڈوائز کریں گی کہ وہ کیا کریں اس ایج گروپ میں، 18 سے 22 سال کی ایج گروپ میں؟ ان کے لیے سب سے زیادہ 18 سے 22 سال کی ایج گروپ کی جو فیمیلز ہیں وہ اپنی یہاں سے ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. اس کے بعد اگر ان کے پلاننگز ہیں کہ وہ فورن ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتی ہیں، ہاں جی، 4 ایئر بیچلر ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد انٹر کے بعد بھی ایون وہ جا سکتی ہیں. ہاں جی، ایگزیکٹلی. آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ. اب یہ ان کے اپنے فائنینشیل بیک گراؤنڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا افورڈ کر سکتی ہیں اور کس کنٹری کو، اور ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ اپنا اچھا رکھیں، کیونکہ اگر آپ وہ اچھے کسی آسٹریلیا یا کینیڈا جانا چاہتی ہیں تو ان کے ایکیڈیمک پرسنٹیج گریڈز اچھے ہونے چاہیے. بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ. میں وہ گفتگو آپ سے نہیں کر سکا جو کہ آپ کا حق بنتا تھا، لیکن یہ انٹرسٹنگ گفتگو بہت تھی. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے بچے واقعی قابل ہیں. اس ملک کو ان کی قابلیت کا احساس کرتے ہوئے پلیٹ فارم دینا چاہیے. کہیں اور ہے تو خدا کے واسطے اس پلیٹ فارم کے لیے کم از کم ایک سیڑھی بننے کی تو کوشش ضرور کریں.